السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ جو کل مشترکہ اجلاس ہونا تھا پارلیمنٹ کا، جس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ دو امپورٹنٹ بل اور اس باقیوں کو ملا کے تقریباً 30 بل جو تھے وہ مشترکہ اجلاس سے حکومت نے پاس کروانے تھے پارلیمنٹ کے، تاہم اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور فواد چوہدری صاحب کی ایک ٹویٹ کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی عمل ہے قانون سازی کا وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، اس کے اندر کنسنسس ڈیولپ کیا جائے۔ اس میں دو امپورٹنٹ بل ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو الیکشن انتخابات کے اصلاحات جو حکومت کروانا چاہ رہی ہے، جس میں ای وی ایم کا جو معاملہ ہے، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ، اور دوسرا اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ کا حق دینے کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے ان کے شدید خدشات ہیں، اور انہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ ہم اس کو کسی بھی فورم کے اوپر جا کے یعنی پارلیمنٹ میں بھی اور عدلیہ میں بھی جا کے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا یہ جو معاملہ ہے اس کا نیب کا جو قانون ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی 2 آرڈیننسز جو ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جاری کیے، اور اس کے اوپر بھی اپوزیشن کے شدید خدشات ہیں۔ وہ بل بھی جو ہے وہ مشترکہ یہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہے اس کے اندر پیش ہونا تھا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب دوبارہ بلایا جائے گا۔ آج جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کیا، اور وہ معاملہ جو ہے وہ آرمی پبلک اسکول کا تھا، جس میں 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ قیمتی 147 جانیں جو ہیں، جس میں 134 اس کے اندر معصوم بچے شامل تھے، وہ ضائع ہوئی تھیں۔ اس حوالے سے کہ حکومت نے ابھی تک جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکٹیو دیے ہیں اکتوبر کے اندر، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت کے معاملات کو آج کے وزیر اعظم کس حد تک اس کے اندر ذمہ دار ہیں، اور کس حد تک یہ حکومت جو ہے ان معاملات کو ٹیک اپ کر کے ان لوگوں کے خلاف جو بھی آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے یا کمیشنز کے اندر یا انکوائریز کے اندر ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی وزرائے اعظم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے، پچھلے اگر ہم 2 گورنمنٹس کا اگر ہم اگزامپل لیں، ایک گیلانی صاحب کے زمانے میں گیلانی صاحب کی چھٹی کر دی گئی، دوسرا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سپریم کورٹ آئے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا بھی کیس چلتا رہا اور ان کو بھی پھر فارغ ہونا پڑا۔ یہ ایک سمبولک میں بات کر رہا ہوں، یعنی اس کیس کو ان کے ساتھ کمپیریزن تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہسٹوریکلی اسپیکنگ اور جو پولیٹیکل اس کے امپلیکیشنز ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ایسا معاملہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یا کہ نہیں۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے، اور پھر جو ٹی ٹی پی کے ساتھ گورنمنٹ کے جو چل رہے ہیں معاملات، وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر آج ریمارکس جو ہیں معزز ججز نے اس حوالے سے دیے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبد القادر خان مندوخیل صاحب، رکن قومی اسمبلی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے۔ جناب جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب، فارمر سینیٹر پی ایم ایل این کے آپ سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جی پروگرام کے لیے۔ اور جنرل ریٹائرڈ عبد النعیم خان لودھی صاحب، آپ فارمر سیکرٹری ڈیفنس ہے، بہت شکریہ نعیم لودھی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ جنرل قیوم صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آج جو وزیر اعظم کے ساتھ وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر معزز ججوں نے جو باتیں کی، جو مطالبہ کیا کہ آپ اس وقت وزیر اعظم ہیں، آپ ابھی تک ایکشن آپ نے کیوں نہیں لیا، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ معاملہ 7 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لٹک رہا ہے، کیا یہ گورنمنٹ اس کے اندر کوئی سبسٹینشل اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ یا دیکھیں، جو گورنمنٹ انفار ہوتی ہے نا، وہ ڈیفینیٹلی ان کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اپنے ٹینیور میں، 2 سال یا 4 سال یا 5 سال۔ تو اگر کورٹ میں ان کو بلایا جاتا ہے اور یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، تو آپ جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 8 سال پہلے یہ ہوا تھا یا یہ ہوا تھا۔ آپ کو وہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے 3 سالوں میں ود ان یور کیپیسٹی جو کچھ تھا وہ کیا کیا۔ تو آج کی ان کی جو پیش کی ہے، میں اس لحاظ سے تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سمن کیا پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر فوری طور پہ پہنچ گئے۔ آئی تھنک اٹ از گڈ تھنگ، دیٹ مینس کہ وی ریسپیکٹ دی کورٹس، اور وہاں جا کے بات چیت جو ہے وہ اپنی کرنی ہے۔
لیکن پھر پرائم منسٹر نے وہی پرانی کہانی شروع کی کہ وہ فلاں وقت یہ ہوا تو یہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ٹو دی پوائنٹ آئیں، بات ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور آئی تھنک اٹ از ویری ریلیونٹ. تو باقی تو نیشنل ایکشن پلان وغیرہ بنا تھا، وہ بتا رہے تھے پرائم منسٹر، تو وہ تو بنا تھا اس وقت، تو سارے تھے جو بھی پچھلی حکومت تھی. آپ نے اپنا جسٹیفائی کرنا ہے بیکاز آپ نئے انیشیٹو لے رہے ہیں. آپ تحریک طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے اس وقت بھی جب اپوزیشن میں تھے تو آپ ریکمینڈ کر رہے تھے کہ ان کا دفتر کھولے پشاور کے اندر اور ان سے بھی گفتگو کرے، جس کو سخت اس کی مخالفت اس وقت بھی کی گئی تھی. اور اس وقت تو وہ بڑے تیز تھے، ان کے پیچھے را، موساد، سی آئی اے، انڈیا، ہر چیز تھی. اب اللہ کے کرم سے ہماری افواج پاکستان اور پوری قوم نے یکسوئی کے ساتھ ان کی ٹیررسٹ کی کمر توڑی ہے، اور ابھی انڈیا کا بھی دیش نکالا ہو گیا وہاں سے. ایون دین یہ چونکہ افغانستان ایک ڈیفیکلٹ ٹرین ہے، ٹرائبل سوسائٹی ہے، آگے پیچھے ہوں گے، لیکن ابھی ان کو وہ سپیس نہیں ملے گی جو پہلے ملی تھی. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دی ریزن کہ جو طالبان ہے، افغان والے، انہوں نے یہ کچھ موو کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ کریں. ٹھیک ہے ہماری ٹھیک ہے جل ڈیمانڈ صاحب، میں یہ اس تھی. طرف آتا ہوں. مجھے صرف کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا یہ حکومت، پرائم منسٹر، اب وہ کہتے ہیں جی جو پیرنٹس ہیں، لوائقین ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں معاوضہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ سویلین یا ملٹری آفیسرز جو رسپانسبل تھے، جن کی ذمہ داری تھی سیکیورٹی کی، جو بریچ ہوئی، ان کے خلاف ایف آئی آر چاہیے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس حوالے سے کچھ کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، آپ لوگوں کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو حکومت وقت ہوتی ہے نا، وہ ہر قدم جو وہ اٹھا سکتی ہے اس کو اٹھانا چاہیے. اگر کوئی انکوائری ہوئی ہے، لیٹ سے کہ اگر ادھر تو ہے لیکن خیبر پختونخوا میں تو ان کی لمبی حکومت ہے، بٹ ایون دین آئی ایم شیور کہ جو ہماری آرم فورسز کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ادارے، انہوں نے اپنا ہوم ورک سارا کیا ہوگا، اس کی اپنے طور پہ انکوائری ہوئی ہوگی. ہر کسی کا دل چھلنی ہوا تھا نا اس کے اوپر. تو پرائم منسٹر یہ ہی شوڈ اون دی ریسپانسبلٹی، ہی شوڈ سے یس. ابھی ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو ڈیٹیل ساری فیڈ کرتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. میں پیچھے گیا، یہ یوتھ پارلیمنٹ کی میٹنگ تھی اور کاغان ایریا میں، اور وہاں یہ جو افیکٹیز تھے، جو لوگ شہید ہوئے، اس میں ان کے پیرنٹس تھے. اور آنیسٹلی میں نے دیکھا وہ خواتین، ان کی مائیں رو رہی تھی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمیں انصاف نہیں ملا. اور وہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے نفسیاتی پیشنٹ ہیں. یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جن صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جن لودھی صاحب، کائنڈلی مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ واٹ دس گورنمنٹ کین ڈو اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز، اور جو بھی ہماری اعلیٰ عدلیہ نے جو آج وزیر اعظم سے کہا ہے، 1 ماہ 4 ہفتوں کا انہوں نے ٹائم لیا ہے، 4 ہفتوں میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. پہلے اگر آپ اجازت دیں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک ہوا کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، جو کہ شاید عدالت کو پورے طریقے سے بتایا نہیں گیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ سانحہ ہوا اور تمام قوم اشکبار تھی، اس وقت پشاور ہائی کورٹ نے اس کا لیا تھا ایکشن، یا وہاں پر کوئی گیا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے کمیشن بنایا تھا، 2018 میں جوڈیشل کمیشن، جی کمیشن بنایا تھا. اس نے رپورٹ دی تھی. اس رپورٹ کے مطابق لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ مجھے فوج کا پتہ ہے کہ 4 آفیسرز کو گھر بھیجا گیا یا سزا دی گئی اس بات پر کہ انہوں نے کوتاہی کی اپنے کام. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے فوجی عدالتیں قائم ہوئی، اس میں 6 لوگوں کو سزائے موت ہوئی جو اس میں ملوث تھے، اور اس میں سے 5 کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو چکا. ایگزیکیوٹ، ایک کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں، ایک رہ گیا، اس کی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے جی. جو بھی حساب کتاب ہے. اس کے علاوہ جب اس کے مختلف آپریشنز میں فوج نے بہت سارے لوگوں کو جہنم واصل کیا جو کہ اس کے ساتھ منسلک تھے. آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو کہ اس لیے نہیں بتایا جا سکتے کہ وہ اس کو پھر لے لیا جاتا ہے کہ جی یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. کچھ جن کا ہمیں 100% یقین تھا ضرور ان کے ساتھ بھی ہوا، وہ یہ چیزیں بتانی چاہیے. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جن کے لخت جگر ان سے جدا ہو گئے، ان کو تو آپ کچھ بھی کر لیں، وہ تو ان کے زخم مندمل نہیں ہو سکتے. ان کے ساتھ ہمدردی کی ضرورت ہے، لگاتار ہمدردی کی ضرورت ہے، ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ جب جنگ ہوتی ہے
تو دونوں طرف کیجولٹیز ہوتی ہیں. یہ کیجولٹیز بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھیں اور نہیں ہونی چاہیے تھی کسی بھی صورت میں. لیکن اگر ایسا کبھی خدا نخواستہ ہو جائے تو جیسے ایسے ہی ہے کہ آپ کے رنگ میں باکسر ہو اور وہ ایک دو مکے دوسرے کو مارے, ایک مکہ جب اس کو لگے تو آپ فوراً گیم روک کر کہیں کہ یہ تمہیں مکہ کیوں لگایا, آؤ اس کی انکوائری کریں. انکوائری ہونی چاہیے ہر چیز کی, یہ بہت معصوم جانیں جائیں گے. لیکن ہماری قوم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں دنیا میں, جگہ جگہ ہوئے, گو کہ اتنا اودناک واقعہ شاید کہیں بھی نہیں ہوا. میں مانتا ہوں کہ ہمیں زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے تھا, ہمارا ریئیکشن بہتر ہونا چاہیے تھا, ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے. اور اس بات میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم کو بلایا گیا, اس کا مطلب واقعہ بڑا ہے اور کورٹ کے ذہن پر بھی اس کا امپیکٹ ہے, جو کہ اچھی بات ہے. پھر یہ کہ وزیر اعظم آئے, یہ اس سے اچھی بات ہے. اور تیسری اچھی بات یہ ہوگی وزیر اعظم کو چاہیے بے شک ایک ریویو کمیشن بنائے, جوڈیشل کمیشن ہو یا جو بھی ہو, دوبارہ ایک دفعہ ریویو کر لیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے بھائی, اور پھر ان کے لواحقین کو آپ نے کرنا ہے تو دوبارہ. لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے, لوگوں کو مطمئن تو کرنا کر چاہیے. سکتی ہے حکومت, مزید کچھ کر سکتی ہے اور ان کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. مندو خیل صاحب, کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تفصیل بتا دیتا ہوں, مگر پرائم منسٹر صاحب نے تو بتا دیے, ہم اس کو صبر کر لے اور ہم اس کو پیسے دیتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ سوچ سکتے ہو کہ ایک پرائم منسٹر کے لیول پہ اور پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کے سامنے اس طرح سٹیٹمنٹ, اور ایون یہ بھی سٹیٹمنٹ کہ آپ کمیشن بنا دے. اس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کمیشن بن چکا ہے, رپورٹ آ چکا ہے. یعنی یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں سے فون آ گیا, سپریم کورٹ بغیر اسٹڈی کے روانہ ہو گئے. اور بھائی کم از کم دائیں بھائی جو آپ کے ساتھ وکیل ہے, جو ہر گورنمنٹ کے ساتھ چپکے ہوئے, ان سے پوچھ لیتے کہ بابا میں نے آگے جانا ہے, کیا جواب دینا ہے. یہ بنی گالا کا یا وہ ڈی چوک کا جلسہ سمجھ کے وہاں کھڑے ہو گئے. تو ظاہری بات ہے, بات یہ ہوتا ہے نا, کورٹ میں بھی وکیل ہوں, کورٹ سوال کرتی ہے نا, وہ کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کر لے, ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے, پچھلی حکومت نے یہ کیا. اور سب سے بڑھ کر آپ یہ بتا دیں کہ جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ کمیشن بنی ہے کہ نہیں بنی ہے, اس کے آگے کیا بات کرے, اور پھر صبر کر لے. یعنی سکون صرف قبر میں آتا ہے, اور آپ جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں بھول جاؤ. سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے, قصاص دیت کا اختیار صرف اور صرف لواحقین کو ہے. آپ کون ہوتے ہوئے دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے کے لیے؟ یقیناً دہشت گردوں کے ساتھ بھی ادھر ادھر چینل سے رابطہ کر سکتے ہیں, حکومتیں کرتی ہے, ہم نے بھی کی ہے, اگلی گورنمنٹ بھی کی ہے. مگر اس کے لیے آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. یہ پارلیمنٹ کس لیے بنی ہے؟ یہ اس لیے بنی ہے کہ آپ وہاں پہ آ کے اپنا تقریر کر لیں اور پھر بلڈوز کر دیں ساری چیزیں. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی, ہم تو کم از کم نہ کسی مذاکرات کو مانتے ہیں, نہ ان کی کسی حمل کو مانتے ہیں. اور بہت اچھا ہو گیا آج سپریم کورٹ نے اس کو بلا کے جو ان کی اپنی سوچ تھی, جو کہ بالکل جو سوچ جو اس کا لیول بتا رہا ہے سوچ کا, وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کیا. اور میں کہتا ہوں یہ بچ گیا, نہیں تو کھڑے کھڑے اس کو کنٹیمپٹ آپ کو نوٹس جو ہے دینا چاہیے. یہ بات کیا کر رہے ہو آپ, اتنی ہائی فورم پہ آپ کھڑے ہو اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہوا کیا. اور پھر جنرل صاحب جو باتیں بتا رہے, تو کاش جنرل لودھی صاحب آپ ان کو بھی بتا دیتے کہ بابا یہ اچیومنٹ ہے, یہ دہشت گرد پکڑے گئے, یہ مارے گئے, یہ افسران جس نے کوتاہی کی ہے, تو ان کو بھی بتا دیتے نا. کم سے کم آپ کا بھی تو جو آرمی کے ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے لوگ ہیں, ان کو بتا دیتے کہ بابا آپ سپریم کورٹ جا رہے ہو, وہاں جا کے آپ کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ یہ رپورٹ لے کے جائے. ایک آدمی ایسے منہ اٹھا کے چل گئے, لفظ مجھے استعمال کرنا پڑ رہا ہے, آپ ایسے اٹھا کے چلے گئے. یعنی پاکستان کا چیف ایگزیکٹو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کمیشن بنا ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایسے حکمرانوں کا, ایسی پرائم منسٹر کا جس کو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ ڈالر کا کیا ریٹ ہے, جس کو یہ نہیں پتا کہ کیا اتنا بڑا ثانیہ. میں آپ کو بتاؤں نا کہ اے پی ایس کے بچوں کا, میں کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان ہل گیا اور پورا پاکستان ایک جا ہو گیا اس حوالے سے. اور پھر یہ بھی سوال آپ تیاری کر کے چلے جاتے کہ نیشنل ایکشن پلان کا جو 20 پوائنٹس ہے, آپ بتا دیں سپریم کورٹ کو اس پہ کتنے میں عمل ہوا ہے, کتنے پہ نہیں ہوا ہے, پتہ ہی نہیں اس کو. شاید ان سے پوچھو 20 پوائنٹس تو گن بھی نہیں سکتے. امیجیٹلی عدالت نے بلایا ان کو, تو امیجیٹلی بھی راستے میں جو اس کے ساتھ وکیل تھے تو چلتے میں گاڑی میں بتا سکتے. یہ جو لودھی صاحب نے ابھی بتا دی آپ کو 1 منٹ میں, تو یہ باتیں تو گاڑی میں بتا سکتے تھے. اگر کیونکہ اس کا دماغ اتنا خراب ہے, اتنا تکبر اس شخص کا,
کہ وہ سوچتا ہی نہیں کہ میں سب کچھ عقل کل ہوں، تو عقل کل ہوں. میں کہتا ہوں شکر ہے، شکر کر لے اس بات پہ. کنٹمپٹ آف کورٹ ہاتھ میں نہیں پکڑا دیے کہ لو جی اس کا جواب اب کل صبح دے دو شوکاز کے ساتھ. سوال یہ ایسے حکمرانوں سے اللہ پناہ دے جو مہنگائی کا بیڑا غرق کر کے، لینڈ آرڈر کا بیڑا غرق کر کے جنوبی پنجاب میں زندہ لوگوں کے آج جلا کاٹے گئے. کیا ہوا اس کو پریکشن؟ اور پھر آپ جو بات کر رہے ہو، اور پھر کیا ہو گیا؟ وہ جو ٹی ٹی پی کے ترجمان تھا اس کو پتہ چلا آج تک وہ کدھر گیا، کہاں گیا؟ ہماری قائد بی بی شہید کو کس طرح جو انہوں نے بے دردی سے انہوں نے قتل کیا ہے، اور این پی کے رہنماؤں کا، اور 80,000 لگ بھگ جس میں افواج پاکستان، پولیس اور شہری موجود ہے. آپ ایسی منہ اٹھا کے آپ چلے جاتے ہو، آپ مذاکرات بھی کر لیتے ہو. آپ تو پہلے ہی یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور پھر ایک آخری بات، میں ایک چیز، اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امریکہ پھٹ گیا، امریکہ کا منہ کالا ہو گیا، 20 سال افغانستان میں وہ برباد ہو گیا، کھربوں روپے برباد ہو گئے، چلو ٹھیک ہے بھائی طالبان کی حکومت آ گئی، ہم کس بات کے سرنڈر کریں؟ کیا امریکہ کے ساتھ ساتھ ہم بھی ناکام ہو گئے؟ کیا ہم بھی اس کے پاؤں پڑ رہے ہیں؟ کوئی شرائط ہوتی ہے، دو فریق بیچے بیٹھتے ہیں یا جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو اس کی شرائط ہوتی ہے. شرائط کیا تھا؟ نہ آپ نے لواحقین کو اعتماد میں لیا، نہ آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، منہ اٹھا کے چل گئے جو مرضی کر لو. ناظرین ایک کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جنرل قیوم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. کائنڈلی آج سپریم کورٹ کے معزز ججوں میں نے بھی اس پہ اوپر بات کی، آپ نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک طرف ہمارا جتنا بھی نقصان ہوا، لوگوں کے جذبات، اور دوسری طرف حکومت جو کرنے کے لیے جا رہی ہے، ابھی کے جو حالات ہیں، چاہے وہ افغانستان ہے، اس ریجن کے اندر پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، اس تناظر میں ڈو یو تھنک کہ یہ ہمارا فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں آرڈینریلی تو یہ سوچتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ افغانستان میں طالبان آ گئے اور انڈیا نکل گیا اور امریکہ نکل گیا، تو ہمیں لسٹ دینی چاہیے تھی طالبان گورنمنٹ کو، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جتنے کلپریٹ اور مجرم ہیں ہمارے حوالے کریں، انوالو ہیں، یہ ہمارے حوالے کی جائیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس کا کتنا کرائم ہے، اور یہاں کی عدالتوں میں ان کے ٹرائل ہوں گے. لیکن آئی ڈونٹ نو، چونکہ یہ جو ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں، یہ جہاں ہمارے اندر مسائل پیدا کرتے رہے، وہاں شاید یہ افغان طالبان کو بھی مدد کرتے رہے ہوں گے. یہ ایک ازمپشن ہے، اور امریکہ کے خلاف یا فارن پاس، تو ان کا ان کے لیے شاید کارنر ہے، بھائی کو کے ساتھ بات کر لیں. ہمیں ایون دین یہ دیکھنا ہوگا، اور اپنے جو ہمارے تعلقات ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ، موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ، اور طالبان اور افغان عوام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، اس سے ہم یہ توقع یہی کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ اتنی بڑی کیٹاسٹرافی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ ان کے پیرنٹ سے بچوں کے یا ان کو ملیں تو وہ پاگل ہیں، نیم پاگل جیسے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہیں. تو ہمیں ضرور یہ ایفرٹ کرنی ہوگی کہ ہمیں گھٹنے نہیں ٹیکنے. ہم دیکھیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ کانٹیکٹ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کانٹیکٹ کریں، آپ ان کو لیور ان کریں، لیکن آپ ان کو قانون کے کٹہرے میں وہ لوگ ضرور آئیں جو ہے. جیسے لودھی صاحب نے بتایا، بہت سے تو کیفر کردار پہ پہنچائے جا سکتے ہیں، اور ابھی بھی ایک چیز ہائی لائٹ، چونکہ سپریم کورٹ نے موقع دے دیا ہے، اور پرائم منسٹر کا جو وکیل ہیں، بیسیکلی یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تیاری کر کے تو پورا ہائی لائٹ کریں کہ جی اسٹیٹ نے کیا کیا. اس وقت کمیشن بنا تو کیا ہوا، یہ بندے جتنے ہمیں پکڑے، کتنے مارے گئے، اور اس سے تو اب دی ریزلٹ از دیئر، بیکاز کے بعد پھر دیکھ لیں کہ ان کی کمر ٹوٹی. نیشنل ایکشن پلان بنا، اور اس کے جو 20 پوائنٹس ہیں، جس میں کراچی کی سچویشن کے علاوہ بلوچستان کی ہے، ہیٹ سپیچز ہیں، فنڈز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، بہت سی جو چیزیں ہیں، ان ساریوں پہ کام ہوتا رہا. اور ابھی اس حکومت کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا اس کو کنٹینیو کیا، یا انہوں نے جیسے سی پیک کو بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے، کو نیشنل ایکشن پلان کو بھی پیچھے رکھ دیا چونکہ کسی اور کیا تھا. یہ انفارچونیٹ ہے نا. تو میرے خیال میں کہ انگیج کرنا میں حرج کوئی نہیں ہے، اور اسپیشلی اگر افغان طالبان اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایفرٹ یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے حوالے ہوں. پاکستانی، اس میں بہت سے پاکستانی لوگ ہیں، اور ان کو ہم اپنے طور کے اوپر دیکھیں گے
کہ کون سے ہیں. چونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے ٹائم میں بھی ہم نے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر بنائے تھے اور کچھ لوگ جو انوالو ہوئے تھے اور ہمیں پتہ لگا اور وہ سرنڈر کر رہے تھے تو ان کو ڈی ریڈیکلائز بھی کرنے کی کوشش کی تھی. قومیں یہ دیکھتی ہیں کہ براڈر ان کے انٹرسٹ میں کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جن صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جن لودھی صاحب, آپ کا اس کے اوپر کائنڈلی. جی بہت شکریہ. میں اس کی بات کرتا ہوں, تھوڑا سا جو پچھلا موضوع چل رہا ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ بہت ہائی لیول جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ ایک چیز اور بھی دیکھیں, یہ تمام چیزیں دیکھیں بھی کیا ہوا, وہ اس چیز پر بھی ضرور غور کریں اور ریویو کریں کہ جو فوجی عدالتوں نے 20 لوگوں کو سزائے موت دی تھی اور اس کو پشاور ہائی کورٹ نے بری کر دیا, وہ کیا معاملات تھے, کیا وہ درست تھا, یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے, اس بات کو نہیں چھوڑ دیں. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے اس کا اخلاقی پہلو ہیں, قانونی اور سیاسی پہلو ہیں اور فوجی پہلو ہے. پہلے میں فوجی پہلو کا کور کر لوں. دیکھیں, ہسٹری میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ہارنے اور جیتنے والا کا فیصلہ تب ہو جب کہ دوسری سائیڈ کا آخری آدمی مارا جا چکا ہو. یعنی کہ آپ کہیں کہ جی فرسٹ ورلڈ وار, ہم جرمنی کو جب تک آخری جرمن کو مار نہیں دیں گے ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. سیکنڈ ورلڈ وار, یہاں سے ابھی امریکی گئے ہیں, انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی جب تک یہ ختم نہیں ہوئے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ دشمنی چاہے جتنی بھی ہو یہ کبھی نہیں ہوتا. جنگ کی بات میں کر رہا ہوں, میں صرف ملٹری پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ جی جب تک میں تمہارا آخری بندہ مار نہ دوں, زیرو نہ کر دوں تو یہ بات چیت نہیں ہوتی. آخر میں ہمیشہ بات چیت ہی ہوتی ہے. جیتنے والا بھی بات چیت کرتا ہے ہارنے والے کے ساتھ, اور یہ اسی قسم کا معاملہ ہے. دوسری بات, اگر آپ کے ساتھ 20 لوگ لڑ رہے ہوں اور 5 بات چیت پر آمادہ ہو جائیں تو یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ ان 5 کو بات چیت میں لگاؤ اور باقی 15 کے ساتھ لڑو, بجائے اس کے بات. اب اس کے اخلاقی پہلو پر, قانونی پہلو پر آتے ہیں. میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ جس قسم کا ظلم ہوا ہے, جب تک وہ اسٹیٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے بہاف پر کسی کو معاف کرے. اب میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت ہی گھنونے جرائم میں ملوث ہوئے ہیں, جیسے یہ اے پی ایس کا معاملہ ہے یا اور بھی اس قسم کے ہو سکتے ہیں, سر کاٹے گئے, فٹ بال کھیلا گیا. سولجرز کا بھی میں کہوں گا, سولجرز کے سر کاٹ کے فٹ بال کھیلا گیا. جب تک ان کے لواحقین کو بھی آپ اندر شامل نہ کریں, آپ ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے جن کا پتہ چل جائے کہ ان چیزوں میں. اب یہ بات چیت ہو کے رہی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اپنا تجزیہ میں دے دیتا ہوں. اس لیے ہو رہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اس وقت سخت ویکنس کی حالت میں ہے. آپ نے دیکھا تو ہوگا, محسوس کیا ہوگا کہ آخری دنوں میں بڑے انہوں نے ایک دم اچھال پیدا ہوا. وہ ایک بھڑک تھی بجھتے ہوئے چراغ کی, وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے پوری رہی سے ساری طاقت استعمال کر دی پچھلے 1-2 مہینوں میں تاکہ ہم حکومت پر ایک روپ ڈال سکیں اور پوزیشن آف اسٹرینتھ کر سکیں. وہاں سے افغان طالبان نے ان کے لیے زمین تنگ کی ہوئی ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کرو, ہم آپ کو یہاں سے کوئی کاروائی نہیں کرنے دیں گے. ادھر سے پاکستانی فوج نے مار مار کر ان کا برکس نکالا ہوا ہے, لہذا وہ بات چیت پر آمادہ ہے. تو میرا خیال اس کا حل یہ ہے کہ we should proceed with it. We should proceed with it. نہیں, پروسیڈ کا سن لیں. فٹ سولجرز, مس گائیڈڈ پیپل, لالچ میں آئے ہوئے لوگ, ان کو آپ الگ کریں. وہ جو مین پلانر تھے, جو را کے ساتھ ملے ہوئے تھے, جو این ڈی ایس کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا سی آئی اے کے ایما پر کام کر رہے تھے, گھنونے جرائم, ان کو الگ کریں. 2 ٹوک کہیں کہ ان کو نہیں ہم کسی صورت میں بخش سکتے, ان کو ہم بخش سکتے ہیں. اس کی گارنٹی کی ایک بات آتی ہے, وہاں کی گارنٹی تو افغان طالبان ہی دے سکتے ہیں کہ علاقہ ان کا استعمال نہیں ہوگا. ان میں سے جو لوگ قبائل سے تعلق رکھتے ہیں, 5-5, 6-6, 10-10 قبائل کے حوالے کریں. قبائلوں کو مندو خیل صاحب اس بات کو بہتر سمجھ سکیں گے, بتا سکیں گے. ان کے حوالے کریں, ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ یہ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے. جو شہروں میں آئے ہیں ان کے لیے کوئی لمٹ مقرر کریں کہ اس سے باہر نہیں آپ جائیں گے, آپ ہر ہفتے میں آ کے تھانے میں رپورٹ, سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. گارنٹیز کی ضرورت ہے. اور جن لوگوں کے لختے جگر گئے ہیں ان کے منہ سے ان کو معاف اگر کروانا ہے یا جو بھی کروانا ہے یا سزائیں دینی ہے, آپ نہیں یہ کام کر سکتے. تو یہ ملا جلا کام ہوگا جیسے کہ میں تجویز دے رہا ہوں. جی ناظرین, ایک شارٹ بریک لیں گے یہاں پہ, اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مندو خیل صاحب, آپ کی پارٹی نے, بلاول صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا ہے جی کہ ہم اس چیز کو بالکل تسلیم ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی وجہ تو میں نے آپ کو بتایا, پاکستان کا قانون قصاص دیت بڑا واضح ہے. قصاص کا دیت کا ایک چھوٹی سی انٹرونشن کر لوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں. 2009 میں صوفی محمد کے ساتھ اس وقت آپ لوگوں کی مرکز کے اندر بھی حکومت تھی, اور
کے پی میں آپ لوگ پارٹنر تھے اے این پی کے. ظاہر ہے اے این پی کا امیر ہوتی صاحب اس وقت سی ایم تھے, تو صوفی محمد کے ساتھ تو آپ لوگوں نے بھی کیے, پھر نون لیگ کے دور کے اندر بھی اس قسم کی جو ہیں کام ہوتے رہے ہیں. تو مطلب اس میں آپ لوگ پھر یہ کیا صرف سیاست کی وجہ سے اپوزیشن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے میرے خیال میں آپ زیادتی کر رہے ہو. آپ ان دونوں چیزوں کو, صوفی محمد کے وقت کو اور اے پی ایس کے بعد کے طالبان کو, ٹی ٹی پی کو آپ ایک ساتھ دیکھنے میں میرے خیال میں یہ زیادتی کر رہے ہو آپ. نمبر ایک بات, میں بے نظیر بھٹو شہید کی بات تو الگ کروں گا, میں این پی کے لیڈران کی الگ کروں گا, میں پاکستان کے افواج و پاکستان عوام کی جو 80,000 ان کی بات الگ کروں گا, مگر سب سے زیادہ دردناک تو معصوم بچوں کا, جو آپ نے بھی بتایا کہ 147 میں سے 134 تو معصوم بچے تھے. اب آپ معصوم بچے چاہے کسی ملک کے ہو, کسی مذہب کے ہو, بچے ہوتے ہیں, نمبر ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے تجربات بھی ناکام ہو گئے. اور پھر سب سے بڑھ کر, کیا پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا؟ کیا پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے, جیسے جنرل لودھی صاحب بتا رہے ہیں کہ جنگ کی صورت میں یہ سارے اعداد و شمار نہیں دیکھے جائیں گے, مگر لیکن سوال یہ ہے, میں بتاؤں کہ آپ یہ اے پی ایس کے ایک بچے کی والدین کو بھی کیا عرض ہے؟ 134 فیملی ہے بچوں کے, یا 147 ہیں, 147 یا جو اس کے علاوہ جو کیسز ہے جیسا بے نظیر بھٹو شہید کا, یا بلور صاحب کا, یا این پی کے جنرل سیکرٹری کے اس کے بیٹے کا, یہ ساری چیزیں کہ یہ گنے جنے آپ کو 200-250 زیادہ فیملی نہیں, تو 200-250 فیملی کو اعتماد میں لینا, ان کے ساتھ بات کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, مشکل کام تو نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی مذاکرات ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد جو خطرناک صورتحال ہو گئے وہ اب ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک قاتل کے ساتھ ہمارے یہاں, میں پشتوں کو بتا دوں, ہماری قبائلی علاقے میں جنرل صاحب کی طرف بات آ رہا ہوں, جو اس نے بات کی قبائلیوں کی, میرے تعلق قبائلی علاقے سے, وہاں بھی قتل و غارت ہوتا ہے. قتل و غارت کے ساتھ جو فریق بیچ میں آ جاتے ہیں, تو وہ جو قاتل ہے بعض اوقات تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چوری اور کفن سمیت جا کے بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ رہا آپ کا قاتل, اب آپ کی مرضی اس کو بخش دو یا اس کا گلا کاٹ دو, ٹھیک ہے. اور پھر وہ جرم قبول کر کے آپ کے سامنے بیٹھتے کہ جی یہ فلاں شخص نے قتل کیے, آپ کی کسی معصوم کو اس نے قتل کیے, اب آپ کو پر فیصلہ ہے. تو وہ پھر جو لواحقین ہے وہ بخش دے, جرمانہ رکھ دے, یا جو بھی کوئی جو روایتی رواج ہے وہاں پہ جو کلاشنکوف رکھنا وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیز. یہاں تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کسی سے, یا تو آپ نے پرواہ ہی نہیں کی کسی کی, یا تو آپ نے پارلیمنٹ کو بلڈوز کر دیے, یہاں تو آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے. تو میرے شکوہ صرف اتنی ہے, میں مذاکرات یہ جو پارلیمنٹ کے اندر آ کے ملٹری کے سینئر لوگوں نے بریف کیا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کے لوگوں نے آ کے جو بتایا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے, نہیں, میں ایک چیز بتاؤں کہ جو اس وقت آیا, تو اس وقت آپ کو سانے کہ اس کے بعد اگلا مطالبہ کیا گیا, آپ کے اپنے اتحادی ایم کیو ایم کی منسٹر نے کہا کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے, الطاف حسین کو بھی لانے دو, ہمارے دفتر پہ کھولنے دو سارے. تو سوال یہ آپ کیا پیدا کرنا چاہ رہے ہو؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, کیا امریکہ کی طرح ہم نے بھی شکست کھا لی ہے؟ کیا پاکستان میں, افغانستان میں الگ طالبان, پاکستان میں الگ طالبان قابض ہو گئے, یا ابھی آپ کے دو ٹی ایل پی ایک چھوٹی سی جماعت ہے, کیسے آپ نے گھٹنے ٹیک دیے؟ آپ یہ بتاؤ کہ جو پولیس والے شہید ہوئے, جو اس سے پہلے اپریل میں ہوا ہے, جو ابھی ہوا ہے ہفتہ پہلے ہوا ہے, اس کا کیا کیا آپ نے؟ پولیس آپ نے کیسے ڈیمورلائز کیا؟ آپ کیا توقع دے رہے, کل آپ پولیس والوں کو بندوق پڑھائیں گے جا کے تجاوز؟ ٹھیک ہے, میرے پاس ٹائم صرف 2 منٹ رہ گئے. جنرل صاحب, جنرل قیوم صاحب, کیا کرنا چاہیے حکومت کو اس صورتحال میں؟ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو قومی سلامتی کی بریفنگ ہوئی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آئی ایم شیور کہ آرم فورسز اور انٹیلیجنس کے لوگوں نے ان کو صحیح ان کی ہمیشہ بڑی کمپریہنسو ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس جس کے کندھوں پہ یہ سارا بوجھ ہے, وہ نہیں تھے. اور اگر وہ نہیں ہے تو دیکھیں ان کو کیا پتا ہے کہ اپوزیشن کا کیا ویو پوائنٹ تھا, اپوزیشن نے کیا کوشچن اٹھائے, ان کے کیا جوابات دیے اسٹیبلشمنٹ نے, ریکمنڈیشنز کیا تھیں, آگے کیا کرنا ہے. تو جو مندوخیل صاحب بات کہہ رہے ہیں نا, بات وہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر لے آئیں, ان کیمرہ بھی بریفنگ ہوتی ہے, لیڈر آف دی ہاؤس بھی خود شامل ہو, اور اس کے کئی کویسچن اور کاؤنٹر کویسچنز کر کے کنسنسس. ٹھیک ہے جنرل صاحب, میرے پاس صرف 1 منٹ ہے. میں جنرل لودھی صاحب کو, جنرل لودھی صاحب, what's your take? پرائم منسٹر صاحب کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا, ڈو یو تھنک کہ وہ زیادہ ایفیکٹو ایک ایفرٹ ہوتی؟ جی دیکھیں, صاف ظاہر ہے کہ یہ چیزیں صرف فوجی لیول کی تو نہیں ہوتی نا, پولیٹیکل لیول کی بھی ہوتی ہیں.
تو جب پولیٹیکل ہیڈ موجود نہ ہو تو ایک خلا تو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے جی مجھے تو بریفنگ کی ضرورت نہیں، میں تو روز لیتا ہوں. شاید وہ ماحول کو کڑواہٹ سے بچانے کے لیے وہاں نہیں آتے، کیونکہ ان کے آنے کے بعد میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی آرام سے گفتگو ہو سکتی ہے. ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہوا ہے. کبھی مجھے آپ بتا دیجئے کہ پرائم منسٹر موجود ہوں اور اپوزیشن موجود ہو اور کبھی خیر آفیت سے کوئی کام ہو گیا ہو. اگر پہلے ہوا ہے تو پھر بھی ہو سکتا تھا. تو میرا خیال ہے ان کے ہونے یا نہ ہونے لیکن سے پرائم منسٹر اتنا بڑے ہیں، بڑی ان بات کا آفس بڑا ہے، ان کا ان کو عہدہ ہونا بڑا ہے. چاہیے. جی ان کا پرنسپل عہدہ بڑا ہونا ہے، چاہیے. اور ان کو جی یہ معاملات پولیٹیکل نہیں ہیں، یہ فوجی نہیں ہے، یہ معاملات پولیٹیکل بھی ہیں. جی تو جب پولیٹیکل ایگزیکٹو نہ ہو تو صاف ظاہر ہے کہ خلا ہے نا، بہت بڑا خلا ہے. صرف جواب چیف نے تو، آرمی چیف نے تو جواب نہیں دینا، بالکل یہ تو صحیح ہے، چیف بالکل ایگزیکٹو صحیح نے ہے. جواب دینے. آخری آپ کا نقطہ میں مندوخیل یہی صاحب. ہوتا ہوں کہ جب پہلے قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی ہے، سارے اپوزیشن، سارے وزراء اعلیٰ موجود، یہ نہیں تھا. یہ شخص سیریس ہی نہیں ہے، اس کا سوچ ہی نہیں ہے. یہ تو ہر چیز کو، یعنی آپ یہ سمجھ رہو آپ بھلے ہمارا شکل نہیں دیکھو مگر یہ قومی سلامتی کا معاملہ بالکل صحیح ہے. ہے، اس حوالے سے تو ہمارا شکل آپ کو دیکھنا پڑے گا، لیڈر آف ہماری دا بات ہاؤس. سننی پڑے گی آپ جی، کو، اور نہیں سنیں گے تو پھر آپ کرو، ہم تو نہیں مانیں گے بالکل آپ صحیح ہے. کسی عمل کو. بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب آپ کا، جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، جنرل نعیم لودھی صاحب، تینوں مانا کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.